ریاکاری بھی ایسی چیز ہے جو بعض اوقات آدمی کو اس کا احساس نہیں ہوتا، اور وہ ہوتی ہے ریاکاری. جیسے مثلا اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کہتا ہے کہ جی میں تو ناکارہ ہوں، ٹھیک ہے، تو زبان سے تو کہہ رہا ہے ناکارہ ہوں. اگر کوئی اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ واقعی بھئی آپ تو ہیں ناکارہ، تو کیا ہوگا؟ وہ اگر کوئی آدمی اس کی تصدیق کر دے اور کہے کہ بھئی آپ نے بالکل صحیح بات کی فرمائی، آپ واقعی ناکارہ ہیں، تو کیا گزرے گی دل پہ؟ اس سے پتہ چلا کہ ناکارہ جو کہہ رہا ہے وہ ویسے ہی دکھاوے کو کہہ رہا ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ تاکہ لوگ مجھے متواضع سمجھیں. حقیقت میں تو یہ ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، لیکن زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ ناکارہ ہوں، تو اس کا چاہتا یہ ہے کہ اس کے ذریعے لوگ یہ سمجھے بھئی یہ تو بڑا متواضع ہے، تواضع رکھتا ہے، اپنے آپ کو ناکارہ سمجھتا ہے. تو یہ ریاکاری ہو رہی ہے، مگر غیر دانستہ. یعنی وہ سمجھ نہیں رہا کہ میں یہ ریاکاری کر رہا ہوں، لیکن کر رہا ہے. تو اس لیے اصل جو تصوف کا اور طریقت کا اور کسی شیخ کی طرف رجوع کا جو اصل مقصود ہے، وہ ہے ان باطنی جو فضائل ہیں ان کا حصول، اور باطنی جو رذائل ہیں یعنی بیماریاں ہیں ان کا علاج. اب سب سے بڑی چیز جو ہے نا دین میں، باطنی صفات میں، وہ اخلاص ہے کہ جو کام کرے آدمی اللہ جل جلالہ کے لیے کرے. تو اس کو حاصل کرنا ہے، واجب ہے، فرض ہے. ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، اخلاص کا حصول بھی ایسا ہی فرض ہے. اور ریاکاری ایک بیماری ہے، اس سے بچنا بھی اسی طرح فرض ہے. جیسے کہ شراب پینے سے بچنا فرض ہے، جیسے اللہ بچائے بدکاری سے بچنا فرض ہے، تو اسی طرح اس سے بھی فرض ہے. تکبر ہے تو اس سے بچنا فرض ہے. تو اصل مقصود جو طریقت کا ہوتا ہے وہ باطنی اعمال کی درستی ہے. تو اسی طرح جو باطنی بیماریاں ہیں ان میں بھی ضرورت ہے کسی طبیب کی، روحانی طبیب کی. روحانی طبیب آج کل کہہ دیتے ہیں تعویذ گنڈا کرنے والوں کو. تو وہ میں پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ وہ کوئی روحانی طب نہیں ہے. روحانی طب یہ ہے کہ جو کسی انسان کے اندر یہ پکڑے کہ بھئی اس کے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہے، تو اس کا علاج کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ نہ کرو.